بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اکثر جب میں کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز کرتا ہوں یونیورسٹیز میں یا کسی اور جگہ پہ، جب ہم انوائٹڈ ہوتے ہیں یا ہم اپنی طرف سے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کے مد میں جب ہم کہیں جا کر سیشنز کرتے ہیں تو اکثر کچھ مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یار بزنس کے اندر رسک انوالو ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ رسک انوالو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم رسک کیوں لیں، ہم کیوں نہیں ایک سیکیور وے کی طرف چلے جائے، لائک 9 to 5 جاب کرے اور یہ سب کچھ. تو میں نے کہا چلو اس پہ تھوڑی آپ سے بات ہو جائے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. دیکھو اگر ہم بات کریں تو جو پرکس ہوتے ہیں وہ بزنس کے اندر ہوتے ہیں. یاد رکھیں، بہت مشہور ہے کہ دنیا کے 98% لوگ ان 2% لوگوں کے جو امپلائی ہے جنہوں نے ہمت نہیں ہاری ہوتی، جنہوں نے چھوٹا سا رسک لیا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کیا ہوتا ہے، ان کے پاس پھر وہ لوگ جاب کرتے ہیں. اب آتے ہیں بینگ اے مسلم ہم کس طرف چلے جائیں. یار دیکھو، اگر آپ عشرہ مبشرہ صحابہ کو دیکھ لیں، 10 وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ جنتی ہوں. ان میں سے 2 صحابہ بہت مشہور، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کچھ دنوں پہلے میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا ایک ٹاپک پہ، اور ایک آن لائن ریسرچ تھی جس میں ان کی ویلتھ کیلکولیشن ہوئی تھی، جو انہوں نے دراہم چوڑے، جو کہ ایکچولی گولڈ ہوتا تھا اس وقت، اس کے اوپر کیلکولیشن تھی کہ جو انہوں نے جسٹ گولڈ درہم چھوڑے تھے، جو کہ ایکچوئل کرنسی تھی اس ٹائم کی، وہ تھی آلموسٹ $791 بلین کے قریب. $791 بلین آج آپ کے بلینئرز کو ملا کے بھی اس لیول پہ نہیں لا سکتے. دیٹ واز بزنس. اور وہ بزنس کیسے تھا؟ انہوں نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جا کے بازار سے سٹارٹ لیا، ایک چھوٹے سے اماؤنٹ سے، ٹھیک ہے، بہت نامینل اماؤنٹ سے انہوں نے سٹارٹ لیا. اینڈ دین جب ان کی فوتگی ہوتی ہے، وہ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو کتنا ٹائم ہوگا؟ 50 سال، 60 سال، کتنے یا اس سے بھی کم. اس ٹائم میں انہوں نے ایسی زبردست ایک ایسٹ چوری کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب میرا مقصد یہ نہیں کہ یہ کامیابی ہے، دولت، اصل میں حلال رزق کا ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کاروبار کے اندر ہے کہ جب آپ اسلامک وے میں بزنس کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ آسمان کو چھو سکتے ہیں. کیپ ان مائنڈ، ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے کہ یار کاروبار کے اندر اسلامی اور یہ چیزیں آپ اس کو فی الحال آپ سائڈ پہ کر لو. یا بعض اوقات اکثر ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ سر یہ پروڈکٹ میں کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ پروڈکٹ اس وجہ سے ہم نہیں کرتے، یا اس میں یہ شرعی کمپلیکیشن ہے تو ہم نہیں جانا چاہتے. تو بعض اوقات سننے میں آ جاتا ہے کہ سر مذہب اور کاروبار کو الگ کر دو. نہیں بھائی، انشاءاللہ بینگ اے مسلم ہمارا کاروبار یہ ڈریون فرام اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن ہوگا، اور وہیں پہ پرکس ہوتے ہیں. تو اگین آتا ہوں ٹاپک کی طرف. اب جاب کی طرف چلے جائیں یا بزنس کی طرف چلے جائیں، دیکھو جاب کے اندر تھوڑی سی رسک انوالو ہوتی ہے، یہ بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جاب کے اندر جو ہے وہ بزنس کے اندر نہیں ہے. جاب کا کوئی ریسیپروکل ہے ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے 90% رزق، یعنی رزق کے 10 حصے ہیں، اس میں 9% اللہ نے کاروبار میں رکھا ہے، اینڈ 10% جو ہے یا 9 حصے یا 1 حصہ جو ہے وہ باقی تمام جاب، سروسز، ایگریکلچر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے اندر ہے. تو دیکھو اگر میری سوچ بڑی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ جاؤں تو میری میں آپٹ کروں گا بزنس کو. اب بات آتی ہے رسک کی. دیکھو ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ ہوتا ہے بلائنڈ رسک. ہم دیکھتے ہیں یار فلاں نے رسک لیا وہ فیل ہو گیا، فلاں نے رسک لیا وہ فیل ہو گیا. وہ رسک نہیں ہوتا بھائی، وہ بلائنڈ رسک ہوتا ہے. ہم نے رسک لینا ہوتا ہے کیلکولیٹڈ رسک. دریا کی گہرائی کو ہم ایک پاؤں سے دیکھیں گے، دونوں پاؤں سے نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. سو اس میں کیا ہوگا، ایکچولی اس میں یہ ہوگا کہ ہم پہلے کیلکولیشنز کریں گے، دیکھیں گے آیا اس رسک کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سی ویز ہوں گی. تو اس رسک کے اندر بھی نو ڈاؤٹ ہاں فیلئر کے چانسز پھر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو زیرو نہیں کرتا. بلائنڈ رسک نہ لے، لیکن کبھی بھی کیلکولیٹڈ رسک لینے سے مت گھبرائے. یہی ایک چیز ہوتی ہے، یہی ایک باؤنڈری ہوتی ہے جو کہ آپ پار کرتے ہو تو پھر آپ آگے کے پرکس دیکھتے ہو. انشاءاللہ آئی ایم ود یو. بزنس کے اندر کسی بھی لیول کی آپ کو کنسلٹیشن چاہیے، جسٹ آئی ایم میسج اوے فرام یو. کمنٹس میں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، آفیسز بھی وزٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں مسلمان معاشی طور پر کاروبار میں آ جائے تاکہ ہماری معاشی لیول جو ہے، معاشی جو ہماری حیثیت ہے وہ تھوڑی سی مستحکم ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.